خبرنامہ المورد امریکہ نومبر 2025 علم النبی کی تقریب رونمائی۔ اکتوبر 2025 میں جاوید احمد غامدی صاحب کی عظیم علمی تصنیف علم النبی کی پہلی جلد 9 سال کی تحقیق کے بعد شائع ہو گئی ہے۔ اس کتاب کی تقریب رونمائی گزشتہ ماہ المورد لاہور میں منعقد ہوئی، جس میں غامدی صاحب، حسن الیاس صاحب اور المورد کے دیگر اسکالرز نے شرکت کی۔ یہ کتاب دین کی حکمت، ایمان و اخلاق اور ماضی اور مستقبل سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار کا مجموعہ ہے۔ اس میں موجود احادیث کی شرح و وضاحت غامدی صاحب نے، جبکہ ان کے ترجمہ و تحقیق کا فریضہ حسن الیاس صاحب اور ڈاکٹر عامر کزر نے سر انجام دیا ہے۔ یہ کتاب اب دنیا بھر میں قارئین کے لیے دستیاب ہے۔ غامدی صاحب کا دورہ پاکستان۔ اکتوبر 2025 میں غامدی صاحب نے پاکستان کا دورہ کیا۔ غامدی سینٹر کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ کمیونیکیشن حسن الیاس صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ غامدی صاحب اپنے اس دورے کے دوران میں المورد پاکستان گئے اور وہاں پر المورد کے اسکالرز، رفقا اور اپنے دیرینہ دوستوں سے ملاقات کی۔ مزید برآں لاہور اور کراچی میں المورد پاکستان کے زیر اہتمام ہونے والے پبلک سیشنز میں شرکت کی، جس میں پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے لوگوں کی کثیر تعداد نے غامدی صاحب سے علمی، فکری، سیاسی اور دینی نوعیت کے سوالات پوچھے۔ ان تمام سیشنز کا اہتمام و انتظام جواد احمد غامدی صاحب کی زیر نگرانی ہوا۔ دین کا مقصد کیا ہے؟ اکتوبر 2025 میں غامدی سینٹر کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ کمیونیکیشن محمد حسن الیاس صاحب پاکستان کے دورے پر تھے۔ اس دوران میں حسن الیاس صاحب کو پی ٹی وی کے معروف پروگرام ابتدا سبوق سید کے ساتھ میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس پروگرام میں دین کا مقصد کیا ہے کہ موضوع پر بات کرتے ہوئے حسن الیاس صاحب نے بتایا کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے اور عبادات بدن، خور و نوش اور اخلاق کی پاکیزگی پر قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لفظ کافر پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حقیقت کا جانتے بوجھتے انکار کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں اور ہم دنیا میں کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اس پروگرام کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ افکار غامدی۔ افکار غامدی غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر شروع کیا گیا ہفتہ وار پروگرام ہے۔ اس میں ماہنامہ اشراق امریکہ کے مدیر سید منظور الحسن صاحب غامدی صاحب کے افکار کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں مختلف موضوعات کو زیر بحث لاتے ہوئے عام فہم انداز میں بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ اکتوبر 2025 میں اس پروگرام کی نشر ہونے والی اقساط کے عنوان یہ ہیں: مسلح جدوجہد یا اخلاقی جدوجہد، مسلمانوں کا صحیح لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ ضروری کیوں، اور تزکیہ نفس کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آسک غامدی۔ غامدی سینٹر کی زیر اہتمام آسک غامدی کے عنوان سے جاری سوال و جواب کی آن لائن نشست میں گزشتہ ماہ پوچھے جانے والے چند اہم سوالات یہ ہیں: کیا غیر اسلامی ممالک میں جمعے کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا ہم قرآن کی زبان نہ بچا سکے؟ کیا پاکستان جیسے ممالک میں ووٹ کے لیے صرف 18 سال عمر کی شرط کافی ہے؟ اور کیا غامدی صاحب واقعات سے قانون اخذ کرتے ہیں؟ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ بریلویت کا امن سے تشدد تک کا سفر۔ محمد حسن الیاس صاحب نے گزشتہ ماہ پاکستان کے دورے کے دوران میں قاسم جامی صاحب کے ساتھ بریلویت کا امن سے تشدد تک کا سفر کے عنوان سے ایک پروگرام ریکارڈ کرایا۔ اس پروگرام میں انہوں نے ریاستی پالیسی اور مذہبی قیادت، انتہا پسند تنظیموں کا مستقبل اور مختلف منہاج فکر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ عقیدت کا منہاج کبھی بھی معاشرے کو امن پسندی کی طرف لے کر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ عقیدت علمی و فکری مقدمہ نہیں ہوتا جس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اس پروگرام کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ہفتہ وار درس قرآن و حدیث۔ اکتوبر 2025 میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری جناب جاوید احمد غامدی کے لائیو درس قرآن و حدیث کی نشستوں میں غامدی صاحب نے سورہ حج کی آیات 42 تا 58 کا درس دیا، جبکہ درس حدیث کی نشستوں میں بدعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں سے متعلق احادیث پر گفتگو کی گئی۔ قرآن و حدیث کے دروس کی یہ نشستیں غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ تطہیر اخلاق کے بنیادی اصول۔
سید منظور الحسن صاحب نے اپنے اس مضمون میں غامدی صاحب کے نظریات کی روشنی میں بتایا ہے کہ اخلاق کے فضائل و رذائل کی بنیاد عمل صالح پر ہے جو عقل اور فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت 90 کو قرآن مجید کے تمام اوامر و نواہی کا جامع خلاصہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں دین کے معروفات و منکرات، شریعت کے اوامر و نواہی اور اخلاق کے فضائل و رذائل کے بنیادی اصولوں کو متعین کیا ہے، یعنی اعمال کے ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں کی تعیین فرمائی ہے۔ یہ مضمون ماہنامہ اشراق امریکہ کے اکتوبر 2025 کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تفہیم الآثار سیریز غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری تفہیم الآثار سیریز کے زیر عنوان اکتوبر 2025 میں منعقد ہونے والی نشستوں میں علماء صحابہ اور سنت کی تعلیم، مرتدین کے خلاف جہاد سے متعلق صحابہ کی رائے، روایت حدیث سے متعلق ارشادات نبویہ، ایمان کے بغیر قرآن کا علم ادھورا ہے اور خلفائے راشدین کا عمل، سنت کا تسلسل جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ سوال و جواب حسن الیاس کے ساتھ معروف یوٹیوب چینل مسلم ٹوڈے پر محمد حسن الیاس صاحب کے پروگرام آسک حسن الیاس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سوال و جواب پر مبنی پروگرام ہے جس میں حسن الیاس صاحب حاضرین کی جانب سے پوچھے گئے علمی و فکری اور دینی سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ اکتوبر 2025 میں اس پروگرام میں زیر بحث آنے والے چند اہم نکات یہ ہیں: جوہری ہتھیاروں پر اسلام کی رائے کیا ہے؟ غامدی صاحب کے نزدیک حدیث کیا ہے؟ کیا حجر اسود جنت کا پتھر ہے؟ اور اسلام میں جنات کا تصور۔ اس پروگرام کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ جماعت اسلامی کا تاریخی بحران اور مولانا اصلاحی کی علمی خدمات۔ حیات امین کی اکتوبر میں شائع ہونے والی قسط میں نعیم احمد بلوچ صاحب نے لکھا ہے کہ 1956 میں جماعت اسلامی کے نائب امیر سمیت تقریباً 56 اراکین جماعت سے علیحدہ ہوئے۔ یہ علیحدگی کوئی عام اختلاف نہیں تھا بلکہ جماعت کے جائزہ کمیٹی کے فیصلوں سے پیدا ہونے والے اختلاف کی وجہ سے ہوئی۔ مولانا مودودی نے بھی اس وقت امارت سے استعفیٰ دیا، لیکن ماچھی گوٹ کے اجتماع میں مولانا اصلاحی کی مؤثر تقریر نے مولانا مودودی کو اپنا استعفیٰ واپس لینے پر راضی کیا۔ 1958 میں مولانا اصلاحی جماعت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، لیکن جماعت سے علیحدگی کے بعد بھی مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کے درمیان علمی مباحث جاری رہے۔ مولانا مودودی نے علمی سیاست میں حکمت عملی کے تحت بعض اصولوں میں تبدیلی کی مثالیں دیں، جبکہ مولانا اصلاحی نے اصولی موقف پر زور دیتے ہوئے خلافت اور دیگر اہم مسائل پر تفصیلی علمی جوابات دیے۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے گزشتہ ماہ کے شمارے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ غامدی سینٹر میں سماجی سرگرمیاں۔ اکتوبر 2025 میں جاوید احمد غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب پاکستان کے دورے پر تشریف لائے۔ ان کے دورہ پاکستان کے باعث غامدی سینٹر میں باقاعدہ علمی و فکری نشستیں وقتی طور پر معطل رہیں، تاہم سماجی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ غامدی سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فرحان سید صاحب کی زیر نگرانی اتوار کے روز معاشرتی و سماجی محافل کا انعقاد کیا گیا، جن میں رفقائے سینٹر نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی مکالمے کے ذریعے سے علمی و فکری ہم آہنگی کو فروغ دیا گیا۔ نشست کے اختتام پر ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا۔ مزید برآں ادارے میں پہلی بار آنے والے بعض مہمانوں کو غامدی سینٹر کا وزٹ بھی کرایا گیا۔ داستان حیات ڈاکٹر شہزاد سلیم۔ اگست 2025 میں جناب حسن الیاس نے غامدی سینٹر کے معروف اسکالر ڈاکٹر شہزاد سلیم کا ایک تفصیلی انٹرویو کیا۔ اس گفتگو میں ڈاکٹر شہزاد سلیم نے اپنے علمی و فکری سفر، غامدی صاحب سے اپنی پہلی ملاقات کے محرکات، خاندانی پس منظر اور ذاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اس انٹرویو کی ترتیب و تدوین کے بعد اسے ماہنامہ اشراق امریکہ میں قسط وار شائع کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ شائع ہونے والی قسط میں بتایا گیا ہے کہ انجینئرنگ کی تعلیم کے دوران میں ان میں دینی علم کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے جاوید احمد غامدی کی رہنمائی میں غیر رسمی تعلیم کا آغاز کیا۔ غامدی صاحب کے مشورے سے انہوں نے اپنی انجینئرنگ مکمل کی۔ بعد ازاں وہ المورس سے مستقل طور پر وابستہ ہو گئے، جہاں انہوں نے عربی، قرآن اور اسلامی علوم میں غامدی صاحب اور مولانا اصلاحی دونوں سے استفادہ کیا۔ ایمان و عقائد۔ شہزاد سلیم صاحب میزان لیکچر سیریز کے تحت غامدی صاحب کی کتاب میزان کی انگریزی زبان میں تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔
गुज़िश्ता माह उन्होंने इस सीरीज के तहत ईमान और अकायद के मौजू पर अंग्रेजी ज़बान में 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए। इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। गामिदी सेंटर की ऑनलाइन खानका। गामिदी सेंटर की ज़ेर एहतमाम जारी ऑनलाइन खानका की गुज़िश्ता माह मुनक़्क़िद होने वाली नशिस्तों में ज़ेर बहस आने वाले चंद अहम निकात ये हैं। क्या आसानी और खुशहाली भी आजमाइश हैं? इरादा और इख्तियार की आज़ादी और खुदा का इज़्न, ईमान में वजदान का किरदार, खौफ पर काबू पाना और नज़र बद का असर, हकीकत और हुदूद। ऑनलाइन खानका की इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर की यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। इस्लाम स्टडी सर्कल। अक्टूबर 2025 में शहजाद सलीम साहिब ने इस्लाम स्टडी सर्कल प्रोग्राम में कुरान मजीद, हदीस और बाइबल के जिन मौज़ूआत पर बात की, उनके उन्वानात बेतरतीब ये हैं: अल्लाह की रहमत, हकीकी गरीब और हिम्मत न हारना। मजीद बरा नशिस्त के आखिर में बुरी आदतों के मौजू पर गुफ्तगू की गई और ज़ेर बहस आने वाले मौज़ूआत से मुताल्लिक पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए गए। ये सेशन अंग्रेजी ज़बान में होता है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। इल्म हिकमत गामिदी के साथ। अक्टूबर 2025 में दुनिया न्यूज़ पर नशर होने वाले गामिदी साहिब के हफ्तावार प्रोग्राम के मौज़ूआत ये थे: सहाबाए कराम की अज़मत व अहमियत, सहाबाए कराम की दीनी खिदमत और कुरान मजीद और इंसानी नफ्सियात। इन प्रोग्रामों में ज़ेर बहस आने वाले सवालों में से चंद अहम सवालात ये हैं: सहाबाए कराम की सबसे गैर मामूली दीनी खिदमत क्या है? क्या सहाबाए कराम हदीस सुनने के बाद उसको लिखा भी करते थे? क्या कुरान मजीद में इंसानी नफ्सियात की रियायत करते हुए अहकाम दिए गए हैं? और क्या सहाबाए कराम ने अपनी दीनी जिम्मेदारी को बदरजाए कमाल पूरा किया? इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। डॉक्टर शहजाद सलीम के ऑनलाइन निजी मुशावरती सेशन। डॉक्टर शहजाद सलीम हर माह लोगों से ऑनलाइन निजी मुशावरती सेशन का एहतमाम करते हैं। इन सेशंस में लोग अपने मुख्तलिफ ज़ाती और ख़ानदानी नौइयत के मसाइल में डॉक्टर शहजाद सलीम से मुशावरत करते हैं। गुज़िश्ता माह इस सिलसिले के 30 से ज़ायद सेशंस हुए। इन सेशंस में लोगों ने डॉक्टर शहजाद सलीम से वालिदैन को दरपेश मुश्किलात और नौ उम्री के मसाइल के हल के लिए मुशावरत की। दीनी आरा पर मबनी फतावा का इजरा। शरीयत के कानूनी इत्तलाक़ात के हवाले से लोग अक्सर गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग अल-मौरिद अमरीका से रब्ता करते हैं। उन्हें निकाह व तलाक, विरासत यानी इनहेरिटेंस और बाज़ दीगर माशी और माशरती पहलुओं से इत्तलाक़ी आरा की ज़रूरत होती है। गुज़िश्ता माह इसी नौइयत की मुख्तलिफ ज़रूरतों के तहत मुतअद्दिद फ़तवे जारी किए गए। इन्हें जनाब जावेद अहमद गामिदी की फ़िक्र की रोशनी में हसन इलियास साहिब ने जारी किया। अल-बयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस। शहजाद सलीम साहिब गामिदी साहिब की तफसीर अल-बयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं ताकि अंग्रेज़ी जानने वाले हज़रात भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अक्टूबर 2025 में उन्होंने सूरह अनाम की आयात 93 ता 152 का अंग्रेज़ी ज़बान में दर्स दिया। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आस्क डॉक्टर शहजाद सलीम। शहजाद सलीम साहिब हर माह सवाल व जवाब की लाइव नशिस्त मुनक़्क़िद करते हैं, जिसमें वो लोगों के जहनों में उठने वाले मुख्तलिफ दीनी, इखलाकी और माशरती मौज़ूआत से मुताल्लिक़ सवालों के जवाब देते हैं। इस नशिस्त में लोग उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल व जवाब की इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है।